الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين. لا نبي بعد محمد ولا رسول بعد محمد، لا كتاب بعد كتاب الله ولا أمة بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، ربیع الاول اپنے اختتام کو پہنچا ہے اور ربیع الثانی جاری ہے، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے موضوعات ابھی تک بہت سارے باقی ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سیرت تو نہ ختم ہونے والی سیرت ہے، اور ان کی عظمت ہمارے لیے باعث برکت ہے، اور ہم ان کا تذکرہ کریں تو یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے. اس لیے ہم اپنے لیے سعادت سمجھ کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حمیدہ اپنے گھروں کے اندر بھی بیان کیا کریں اور اپنے بچوں کو سنایا کریں. عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ وہ بچوں کو دیہاتی علاقوں میں بھیجتے تھے. شرفاء عرب اپنے بچوں کو دیہاتی علاقے میں بھیجتے تھے. وہاں چند عرصہ رہ کر ایک تو ان کی صحت اور جسمانی نشو و نما اور اسی طرح ان کے الفاظ کی عربی لینگویج جو پیور زبان ہے وہ دیہات سے ملتی ہے، تو ہر لحاظ سے ان کی تربیت دیہات سے کروائی جاتی تھی تاکہ ان کے اندر شجاعت، دلیری، بہادری اور زبان پر عبور اور اسی طرح ان کی صحت بھی بہتر ہو جائے. تو سال کے اندر 2 مرتبہ عرب کے علاقوں سے، قبائل عرب سے خواتین آتی تھیں اور سرداران مکہ اور شرفاء عرب کے بچوں کو لے جایا کرتے تھے. اس سال بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والے سال قبائل عرب سے عورتیں چلی بچوں کو حاصل کرنے کے لیے. ان سعادت مند عورتوں میں ایک حلیمہ سعدیہ بھی تھی. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں
کہ اس سال ہماری یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ ہر طرف قحط سالی تھی، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میرے پاس ایک سواری تھی، وہ بھی بالکل لاغر اور کمزور، دودھ بالکل نہیں دیتی تھی، جس کی وجہ سے ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میری کیفیت یہ تھی کہ میری اپنی چھاتی میں بھی دودھ ختم ہو گیا تھا، بھوک کی وجہ سے، کچھ نہ ملنے کی وجہ سے۔ تو بچے کو بھی دودھ پورا نہ ملنے کی وجہ سے وہ رات کو بل بلاتا تھا اور روتا تھا، نہ بچے کی نیند پوری ہوتی تھی اور نہ ہم سکون سے سو سکتے تھے۔ یہ ہماری کیفیت ہے۔ اس کمزور اونٹنی پر سفر کر کے آنے والی یہ حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر کے ساتھ تھی، ان کا شوہر جس کا نام حارث تھا۔ یہ وہاں سے چلی تو جو خواتین پہلے چلی تھی وہ ان سے بہت آگے ہو گئی اور یہ پیچھے رہ گئی، ادھر سواری بھی کمزور تھی، تو مکہ کے اندر لیٹ پہنچی۔ مالدار لوگوں کے جو بچے تھے وہ دوسری خواتین نے حاصل کر لیے تھے۔ وہ خواتین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی آئیں، حضرت آمنہ سے ملاقات بھی ہوئی، لیکن جب ان کو یہ پتہ چلا یہ بچہ یتیم ہے، انہوں نے کہا یتیم سے ہمیں کیا ملے گا۔ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم سمجھ کر چھوڑ دیا۔ لیکن آپ دیکھیں، آج تاریخ کو اٹھائیں، ان خواتین میں سے کسی ایک عورت کا نام آج آپ کو نہیں ملے گا، نام تک نہیں ملے گا، جن کے حصے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آ گئے، ان کا نام نامی اسم گرامی اللہ نے اس کو بلند کر دیا۔ تو یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ وہ خواتین بچے لے کر چلی گئی، حلیمہ سعدیہ پہنچی، پتہ چلا کہ ایک بچہ ہے یتیم ہے، اور بچے تو لے کر چلی گئی ہیں، ایک جو بچہ بچا ہوا ہے وہ یتیم ہے، اور یہ بھی پتہ تھا کہ یتیم سے کچھ نہیں ملے گا۔ اپنے شوہر سے مشورہ کیا، کوئی بات نہیں، یتیم ہے تو ہم اس بچے کو لے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں کچھ عطا فرما دے گا۔ شوہر نے کہا بالکل ٹھیک ہے، جائیں۔ پھر وہ حضرت آمنہ کی خدمت میں پہنچی، پوچھا آمنہ آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہے؟ میں لینے کے لیے آئی ہوں۔ حضرت آمنہ کے آنکھیں جو ہیں آنسو سے بھر آئیں، فرمانے لگی کاش اگر ان کا والد آج ہوتا تو پھر اس کو بھی کوئی لے جاتے اور اس کی پرورش کرتے اور ہم کچھ دینے کے قابل بھی ہوتے، لیکن بچہ تو میرا یتیم ہے، یہاں سے تو آپ کو کچھ نہ ملنے کا امکان ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا کوئی بات نہیں، آپ بچہ تو دکھائیں۔ حلیمہ سعدیہ خود کہتی ہیں کہ جس کمرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے مجھے وہاں لے گئی، آئے بچہ دیکھیں، جب میں نے دروازہ کھولا اتنی خوشبو جیسے جنت کا دروازہ کھول گیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے سو رہے تھے۔ فرماتی ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کو ہاتھ لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں کھولی، تبسم کے ساتھ مسکرائے، اور میں نے دیکھا، میں نے کہا اس جیسا حسین بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ غیب سے آواز آئی اس جیسا حسین بچہ ہم نے پیدا ہی نہیں کیا۔ آپ کہتی میں نے دیکھا نہیں، ہم نے پیدا ہی نہیں کیا۔ تو بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ یہاں سے لے کر گئے 2 سال کے لیے کہ آپ کی پرورش دیہات کے اندر ہوگی۔ 2 سال کے ایگریمنٹ پر وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے۔ جو خواتین باہر سے آتی تھیں ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہ باہر اپنے خیمے لگاتی تھی، جتنے دن ٹھہرنا ہوتا تھا اپنے خیموں میں ٹھہرتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے۔ وہ اپنے خیمے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی۔ شام کو ان کے شوہر نے کہا پہلے بھی ایک بچہ دودھ پینے والا تھا، اب 2 ہو گئے ہیں، دیکھتا ہوں اونٹنی کے اندر شاید کوئی تھوڑا سا دودھ نکل آئے، ویسے تو اس کے تھن خشک ہو چکے ہیں اور لاغر اور کمزور ہو چکی ہے۔ تو حارث جب قریب گئے اونٹنی کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو حیران رہ گئے کہ اونٹنی کے جو تھن ہیں وہ دودھ سے بھرے ہوئے۔ وہ اتنے خوش ہوئے، آواز دے کر کہا حلیمہ لگتا ہے ہمارے دن پھر اچھے آ گئے۔
اور یہ بچہ واقعی باعث برکت ہے۔ جو دودھ نہ دینے والی اونٹنی تھی اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے۔ ادھر حلیمہ کی یہ حالت تھی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا تو میرا دودھ بھی بھر آیا، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سائڈ سے دودھ پیا، اور میں جب دوسری سائڈ سے دودھ پلانے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پیا، اور پھر میں کئی مرتبہ کوشش کرنے کے باوجود دائیں طرف کرتی تھی آپ دودھ پی لیتے تھے، بائیں طرف کرتی تھی آپ دودھ نہیں پیتے تھے۔ تو کہنے لگی کہ فوراً میرے دل میں یہ خیال آیا یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ غیر معمولی بچہ ہے، اور یہ دوسری طرف سے دودھ اس وجہ سے نہیں پیتا، یہ انصاف کا تقاضا کر رہا ہے کہ ایک میرا اور بھائی بھی دودھ پینے والا ہے، یہ حصہ اس کا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شیر خارگی کے دور میں بھی عدل و انصاف کو قائم کر کے دکھایا، اور جس عدل و انصاف کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات میں قائم کر کے دکھایا، وہ عدل و انصاف تھا۔ تو بہرحال حیران ہو گئے دونوں کہ اونٹنی دودھ نہ دینے والی اتنا دودھ دینے لگ گئی ہے کہ سارے برتن بھر گئے، بہت خوش ہوئے۔ 3 دن کے بعد انہوں نے واپسی کا سفر کیا اپنے علاقے کی طرف، اور وہ لاغر اونٹنی جس پر وہ آئے تھے سب سواروں سے پیچھے رہ گئے تھے، سب سواریوں سے پیچھے رہ گئے تھے، آج وہ سست رفتار جو ہے وہ برق رفتار بن گئی ہے، تیز چل رہی ہے۔ کئی دن پہلے نکلے ہوئے وہ خواتین جو پہلے آئے ہوئے تھے بچے لے کر گئے، وہ کئی دن پہلے سے یہاں سے نکلے ہوئے تھے، انہوں نے جا کر انہوں نے جب دیکھا پیچھے سے کوئی گرد اڑ رہی ہے، کوئی مٹی اڑ رہی ہے، لگتا ہے کوئی سواری والا بندہ آ رہا ہے، اور دیکھا قریب ایک اونٹنی پہنچ رہی جو تیز چل رہی ہے اور حلیمہ سعدیہ اس پر سوار ہے، تو حیران ہو گئے۔ ایک عورت نے آواز لگا کر کہا حلیمہ سواری بدل لی ہے۔ حلیمہ نے جواب دیا سواری نہیں سوار بدل لیا ہے، اس اونٹنی پر وہ شاہ سوار آ گیا ہے، جس نے اونٹنی پر قدم رکھے تو اونٹنی عظمت والی بن گئی، کسی انسان کے کندھے پر تشریف فرماوے تو انسان کی عظمت بڑھ گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کندھے پر سوار ہوئے تو انبیاء کے بعد کائنات میں سب سے بڑا درجہ صدیق اکبر کو مل گیا، تو سواری نہیں سوار بدل لیا، اور کراس کر کے چلے گئے۔ وہ حیران ہوئے، اپنے علاقے میں پہنچے تو اور حیرانگی ہوئی کہ حلیمہ سعدیہ کا وہ بنجر بیابان علاقہ جس کے اندر نہ کوئی گھاس تھا، نہ کوئی سبز درخت تھے، نہ کوئی کہیں سبزہ تھا، ویران زمینیں تھیں، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پہنچے ہیں تو ان کی زمینوں کے اندر سبزہ نکلنا شروع ہو گیا، درخت سبز ہونا شروع ہو گئے، بغیر بارش کے ان کی زمین کے اندر فصلیں اگنا شروع ہو گئی ہیں۔ حیران ہو گئے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی جو بکریاں چرنے کے لیے جاتی، شام کو پہلے تو بھوکی آتی تھی، کچھ نہیں ملتا تھا، اب یہ حالت تھی کہ وہ سیر ہو کر آتی، پیٹ بھر کر آتی۔ دوسری خواتین نے مشورہ کیا حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جس طرف جاتی ہیں ہم بھی اپنی بکریاں اس طرف بھیجیں، ہماری بکریاں بھوکی آ جاتی ہیں اور ان کی سیر ہو کر آ جاتی ہیں۔ انہوں نے اپنی بکریوں کو بھی ان کی طرف بھیجا، لیکن شام کو پھر بھی اسی طرح حلیمہ سعدیہ کی بکری سیر ہو کر آئیں اور ان کی بکریاں بھوکی واپس آئیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات تھی۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ایک ان کا دودھ پینے والا بچہ اور ایک ان کی بیٹی جس کا نام شیمہ تھا، وہ اپنی والدہ کا ہاتھ بٹاتی تھی اور کام کاج کے اندر تعاون کرتی تھی، اور پھر حلیمہ سعدیہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو شیمہ کے حوالے کر دیا، یہ آپ کے ذمہ ہے، اس کی دیکھ بھال آپ نے کرنی ہے۔ تو شیمہ آپ کو نہلاتی، کپڑے پہناتی، خوشبو لگاتی، تیل لگاتی، سرما لگاتی، کنگھا کرتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصے میں ان سے مانوس ہو گئے، اور ایک دن کھیلتے کھلاتے شیمہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چک کاٹ دیا ان کے کندھے پر، نشان پڑ گئے دانت کے، اور یہ زحمت جو آج ان کو زحمت لگ رہی تھی نصف صدی کے بعد 50 سال کے بعد وہ رحمت بن گئی۔ وہ وقت آیا جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ فرمایا،
اور پھر غزوہ حوازن میں جہاد ہوا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں معرکہ لڑا اور صحابہ کرام کو وہاں لے گئے۔ تو فتح ہونے کے بعد 6000 افراد اس حوازن کے علاقے میں شیما کے خاندان کے افراد گرفتار ہو کر قیدی بن کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، 6000 افراد۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحابہ کرام میں مال غنیمت کو بھی تقسیم فرمایا اور ان قیدیوں کو بھی تقسیم فرما دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک خاتون آئی اور کہنے لگی کہ میں آپ کے نبی کو ملنا چاہتی ہوں، میری ملاقات کراؤ۔ بتایا گیا کہ ایک خاتون آئی ہیں، اپنا نام شیما بتاتی ہیں اور کہتی ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بلاؤ۔ آپ نے نظریں نیچی رکھی اور اس نے آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بہن شیما ہوں، بچپن میں آپ میرے ساتھ کھیلتے رہے ہیں، میں آپ کو کھلاتی رہی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کوئی نشانی ہے؟ تو شیما نے کہا ہاں ایک نشانی ہے، جب آپ نے چک کاٹا تھا مجھے وہ دانت آج تک بھی لگے ہوئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی والی چادر اتاری اور نیچے بچھا کر فرمایا میری بہن یہاں بیٹھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کا احترام فرمایا۔ وہ کملی، وہ چادر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوگوں کے سروں کو ڈھانپا کرتی تھی، آج اپنی بہن کو قدموں میں بچھا دی۔ اور شیما نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کی خدمت میں آئی ہوں، بہنیں اپنے بھائیوں کے پاس بڑے فخر سے جایا کرتی ہیں اور فخر سے اپنی باتیں منوایا کرتی ہیں، میں بھی آج اس فخر کے ساتھ آپ کی خدمت میں آئی ہوں۔ میرے خاندان کے 6000 افراد آپ کے بعد گرفتار ہو کر قیدی بن کر آئے، میں آج بہن آپ سے یہ التجا کر رہی ہوں کہ آپ اپنی بہن پر احسان فرمائیں، ان کو رہا کر دیں۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیما آپ تو بہت لیٹ آئی ہیں، وہ تو میں نے تقسیم کر دی ہیں، چلو میں اپنی بہن کو خالی نہیں بھیجتا، میں اپنی بہن کو خالی نہیں بھیجتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اعلان فرمایا یہ میری بہن شیما ہے اور یہ اپنے افراد کو چھڑانے کے لیے آئی ہیں، جو میرے حصے میں قیدی آئے ہیں میں ان کو واپس کرتا ہوں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تو مہاجرین انصار صحابہ کرام اللہ کے رسول ہم بھی واپس کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول آپ کی بہن تشریف لائیے، ہم صرف ان کے افراد واپس نہیں کرتے، ان کا مال بھی ہم واپس کر دیں، مال غنیمت بھی واپس کر دیا۔ شیما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا سے اتنی خوش ہوئی کہ سارے افراد سے بیعت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک بیعت ہو گئے، اسلام قبول کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عطا تھی اور آپ کی یہ سخاوت تھی، اور آپ نے امت کو بھی اپنی بہنوں کا ان کا احترام کرنا اور ان سے محبت کرنا اور ان کا جس انداز سے وہ اپنے بھائیوں کے پاس آتے فخر کے ساتھ، اس فخر کو پورے کرنے کی عادت امت کو بھی یہ دعوت دی ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوئے، حضرت حلیمہ سعدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے اتنی حیران ہوتی تھی، خود لکھتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ جب سے میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے یہ بچہ عجیب بچہ تھا، نہ جسم پر کبھی گندگی لگی تھی نہ کپڑوں پر کبھی گندگی لگی تھی، اور قضائے حاجت کے آپ کے وقت مقرر تھا، اور دوسرے بچوں کی طرح نہ آپ روتے تھے نہ تنگ کرتے تھے، بالکل تنگ نہیں کرتے تھے، اور آپ کی جو پرورش تھی اللہ کی طرف سے وہ بھی عجیب تھی، تیزی کے ساتھ ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال کے تھے 2 سال کے لگتے تھے، 2 سال کے تھے جسمانی لحاظ سے 4 سال کے لگتے تھے، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ 3 مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنا شروع کر دیا، 3 مہینے میں، اور 9 مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنا شروع کر دیا، اور 10واں مہینہ تھا یا 11واں مہینہ ایک روایت کے مطابق آپ نے تیر اندازی میں حصہ لیا۔ 10 مہینوں کا بچہ کیا ہوتا ہے، 10 مہینوں یا 11 مہینے، 1 سال بھی نہیں ہوا، آپ نے تیر اندازی میں حصہ لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اسی انداز سے تیزی کے ساتھ ہوئی۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ ان ساری باتوں پر شواہدات بیان کرتی ہے، وہ کہتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ نہیں کرتے تھے، اور آپ کی برکات اتنی زیادہ تھی، اور آپ کے وہ کہتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ دھلوانے کے لیے صبح صبح پانی بھر کر لاتی منہ دھلواؤں، جب میں قریب آتی ایسے لگتا تھا کہ کسی نے آپ کا منہ دھلوا دیا، ہر وقت آپ کا چہرہ منور اور دھلا ہوا لگتا تھا۔
اللہ رب العزت نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی عظمت عطا فرمائی۔ 2 سال گزر گئے۔ حلیمہ سعدیہ کی خواہش تھی کہ 2 سال اب پورے ہو گئے، میں نے ایگریمنٹ کے مطابق واپس کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواہش یہ تھی کہ یا اللہ، دعا کر رہی تھی کہ ادھر میں نے واپس دینے کے لیے جانا ہے، میری خواہش ہے میں ان کو ابھی واپس نہ کروں، کچھ عرصہ اور میرے پاس رہیں۔ لیکن وعدے کے مطابق فرماتی ہیں میں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کی خدمت میں پہنچ گئی، لیکن وہاں آپ کی دعا قبول ہو چکی تھی۔ وہاں مکہ کے اندر جو ہے کوئی وبا آئی ہوئی تھی، اور بچوں پر اثر ہو رہا تھا۔ تو حضرت آمنہ نے فرمایا حلیمہ ابھی اس کو واپس لے جاؤ، یہاں وبا آئی ہوئی ہے، کوئی اثر نہ کر جائے۔ تو میں خوش ہو گئی، میں نے کہا میری دعائیں قبول ہو گئی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے کر آئے۔ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب میں واپس لے کر آئی تو ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے ساتھ تشریف لے جاتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق عمر 2 سال تھی اور ایک روایت کے مطابق عمر 4 سال تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریاں چرانے کے لیے اپنے بھائی کے ساتھ گئے ہوئے تھے۔ اور بھائی نے کیا دیکھا کہ کچھ افراد ہیں جو تھے تو فرشتے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خود سنا رہے تھے۔ فرمایا میرے صحابہ، مجھے وہ وقت یاد ہے میں نے اپنا بچپن جو ہے بنو سعد میں گزارا تھا، حلیمہ سعدیہ کے ہاں، اور مجھے ایک ایک بات یاد ہے۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ بکریاں چرا رہا تھا کہ چند فرشتے انسانی شکل میں آئے اور ان کے ہاتھوں کے اندر سونے کے تھال تھے اور تھال کے اندر برف تھی۔ انہوں نے مجھے پکڑا اور مجھے لٹا کر میرا سینہ چاک کر دیا۔ میرے بھائی نے دیکھا، وہ پریشان ہو بھاگ کر گیا، میں امی کو بتاؤں کوئی آ گیا میرے بھائی کو پکڑ کر لے کے جا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اتنی دیر میں فرشتوں نے میرے سینے کو چاک کیا اور میرے دل کو نکالا، اس برف کے ساتھ دھویا، پھر میرے سینے کو دھویا، اس کے اندر ایک سیاہ نقطہ تھا اس کو نکال کر پھینک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک فرمایا میں خود دیکھ رہا تھا اپنی آنکھوں سے اس طرح وہ کر رہے۔ پھر انہوں نے میرے شکم مبارک پیٹ کو بھی دھویا اور میرے پیٹ کو، میرے سینے کو انہوں نے مطہر کر دیا۔ پھر انہوں نے اوپر ہاتھ کیا، غیب سے ان کے ہاتھ میں ایک مہر آئی، وہ نورانی مہر تھی، میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے میرے دل پر لگا دی۔ جب میرے دل پر وہ مہر لگی تو مجھے اتنی ٹھنڈک محسوس ہوئی، بہت عرصے تک میں ٹھنڈک محسوس کرتا رہا اور بہت سکون میں محسوس کرتا رہا۔ اور یہ شق صدر کا واقعہ تھا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی مرتبہ پیش آیا، اللہ کی طرف سے تھا۔ تو حضرت حلیمہ کو جب یہ خبر ملی، بیٹے نے جا کر بتایا، وہ بھاگ کر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر کھڑے ہوئے تھے۔ پوچھا بیٹا کیا ہو گیا؟ میں نے بتایا اسی طرح سارا واقعہ۔ تو وہ خود بھی پریشان ہو گئی اور انہوں نے کہا اپنے شوہر سے مشورہ کیا ان کو واپس کر دیں، کچھ ہو نہ جائے۔ روایات میں یہ بھی ہے، حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں اس واقعے کے علاوہ اور بھی بہت سارے واقعات تھے جو میں بہت پریشان مجھے کر رہے تھے کہ میں ان کو جا کر کے کوئی یہ بچہ غیر معمولی بچہ ہے، یہ نہ ہو کسی حادثے کا شکار ہو جائے، میں ان کو واپس کر کے آؤں۔ ایک واقعہ یہ بھی ہوا، وہ فرماتی ہیں کہ میں ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر ایک علاقے کے اندر گئی تو وہاں ایک یہودیوں کا وفد وہاں سے گزر رہا تھا۔ انہوں نے جب دیکھا تو ایک یہودی نے کہا میں نے پہچان لیا ہے، یہ بچہ وہی ہے جو نبی بنے، اس کو قتل کر دو۔ ایک یہودی نے کہا اس کو قتل کر دو، دوسرے یہودی نے فوراً کہا رکو رکو رکو، ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے وہ بچہ یتیم ہوگا۔ کہتے ہیں مجھ سے پوچھا اس کا باپ ہے؟ تو میں بڑی پریشان ہو گئی، میں نے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا یہ اس کا باپ ہے۔ انہوں نے کہا وہ یتیم ہوگا، اللہ کا نبی جو ہوگا اس کا باپ ہے، اس کو قتل نہ کرو۔ تو اس طرح میں چھڑوا کر بچا کر لے آئی، اور ہمیشہ میں ڈرتی رہتی تھی کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہ کر دے۔ اس انداز سے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے آئی اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں آمنہ کے حوالے کر دیا۔ یہ وہ بچپن کے واقعات تھے جو اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدات اس امت کے سامنے عظمت کے لحاظ سے بیان فرمائے کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی بہت زیادہ عظمت والا تھا، اور کائنات کے ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان برکات کا خود مشاہدہ کیا۔ مزید بہت سارے واقعات انشاءاللہ اگلے جمعہ کو ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔